بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، یا چاند سورج ستاروں کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور جو کبھی چھپتے ہیں کبھی نکلتے ہیں، کبھی ان کی روشنی مدھم ہوتی ہے، کبھی روشنی تیز ہوتی ہے، کبھی چھپ جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قوم کے پاس ان کی اس دلیل کا کوئی جواب نہ تھا، تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا شروع کر دیا. قوم نے کہا کہ تم نے ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو ہمارے معبود اب دیکھو تمہارا کیا کریں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تم نے ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسی بات کہی. اور سیاق و آگے پیچھے کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے، لہذا ان معبودوں کی عبادت ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، ہم تو اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ان دونوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ان آیات میں دلوایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قوم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ قوم کے آباء و اجداد کے پاس وحی نہیں آتی تھی، میرے پاس وحی آئی ہے، اللہ نے فرمایا ہے. دوسری بات جو قوم نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا کہ تمہارے ساتھ معاملات ہمارے معبود غلط کریں گے، تو انہوں نے فرمایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِي، مجھے کوئی خوف نہیں ہے جن کو خود کسی نے بنایا ہو وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، یہ تو بالکل عاجز ہیں، ان کی قدرت کچھ بھی نہیں ہے. إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، الا یہ کہ میرا رب میرا نفع نقصان چاہے گا تو ہوگا. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور میرے پروردگار کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے اور ہر چیز کو میرا پروردگار اپنے علم میں لیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون،
کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ اور پھر آگے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ایسی چیزوں سے کیسے ڈروں، وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا ہے، حالانکہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہوئے تم تو نہیں ڈرے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ تم نے سورج کو کیوں دیوتا بنا لیا، چاند کو کیوں دیوتا بنا لیا، اپنے ہاتھ سے گڑھے ہوئے معبودوں کو تم نے کیوں دیوی دیوتا بنا لیا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا تمہیں تو خوف نہیں ہوا، میں ان معبودوں سے ڈر جاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے موحد اعظم کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ ایسے ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، بچپن گزرا، جوانی گزری، ہر طرف بت ہی بت تھے، اس درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن کے ساتھ رہیں گے اور ہدایت یافتہ رہیں گے۔ علماء نے یہاں جو تفسیر کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں ملایا، تو لفظ اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے ظلم کا استعمال کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، یعنی ایمان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیا، تو یہاں شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم بھی بیان فرمایا۔ تو ان کے لیے دو بشارتیں ہیں جو یہاں آیت میں ہیں، اولئک لہم الامن، وہ لوگ مامون رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن رہے گا، جو ایمان اور یقین کے ساتھ ساری زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے مامون رکھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یعنی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو بشارتیں صاحب ایمان کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کی بات کہی تو ان کی قوم نے ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں کہ وہ مجھے کچھ نقصان پہنچا دیں گے، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں مانتے؟
وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حضرت ابراہیم نے فرمایا جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے، ان کو معبود بنانے کا کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ حقیقت تو یہ ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور اپنے نیک اعمال اللہ کے لیے کیے، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا۔ امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔